گناہوں پر شرمندگی ہو، اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہو تو اس کی ادائیگی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوٹ گئیں یا اللہ معاف فرما دے توبہ کر لے، نہیں، کوئی اگر فرض چھوٹ گیا ہے اس کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے۔ مظلوم کا حق جو ہے، اگر کسی ظالم کسی پر اس نے ظلم کیا ہے اور اب اپنے کیے پر پشیماں ہے، یہ میں نے کیوں کیا، تو اس مظلوم کو اس کا حق ادا کرے اور رب کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ یہ نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں معافی تو مانگی جا رہی ہے اور مظلوم کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ جس سے جھگڑا ہوا ہے اس سے معافی چاہے، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی بھی میں گناہ میں نہیں پڑوں گا، اور پھر وہ اپنے جسم کو، اپنی روح کو اپنے رب کی عبادت میں وہ لگا دے، اور جتنا اس کا نفس رب کی نافرمانی کر کر کے موٹا ہوا تھا، اسی حساب سے وہ نفس کی ورزش کرے، روحانی ورزش کرے، اور اسی قدر وہ اس کو لاغر اور کمزور کر دے کہ اس نفس کی حقیقت باقی نہ رہے۔ نفس مرتا تو کبھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر اس طرح سوار ہو جائے کہ وہ اس کی حقیقت بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اولیاء کرام اپنے نفس کو باندھنے پر اور ان کو اپنے آپ سے الگ کرنے پر قادر ہوا کرتے تھے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرماتے ہیں؟ آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے نفس کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا کہ کہیں نہ کوئی کام ایسا دکھاتا رہتا ہے، تو میں نے اپنے نفس کو لیا اور میں نے باندھ کر باہر پھینک دیا۔ پھر جس وقت میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ملائکہ اور فرشتے میری طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا، پہلے تو تم میرا بڑا احترام کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، اے جنید، اب تم ہماری طرح کے ہو، تمہاری عظمت اس وقت تک تھی جب تک کہ تمہارے اندر وہ نفس تھا اور تم اس پر مضبوطی سے سوار تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ کیسا شاہ سوار جا رہا ہے۔ کہا جائے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی باری اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، مت توبۃ النصوح، حضور توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ کہ بندہ اپنا کیے پر نادم ہو، وَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اور توبہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اس کا نفس اس حد تک گناہ سے بچنے پر آ جائے کہ یا اللہ، میں اس طرح اب یہ گناہ نہیں کروں گا جس طرح کہ تھن سے آئے ہوا دودھ واپس نہیں جاتا ہے، میں اس گناہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے توبۃ النصوح، اسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں اگر اب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے تو صحیح انداز پر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرماتے ہیں؟ بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت عظیم الشان واعظ بھی تھے، اور ان کی کرامات اور ان کے تصوف کا چرچا تو حضرت علامہ قشیری نے رسالہ قشیریہ میں فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کسی مرید نے توبہ کر لی، پھر اسے سستی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر دوبارہ توبہ کروں گا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوا؟ غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی، اے فنا، تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے اسے قبول کر لیا، پھر تو نے ہماری اطاعت کو چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے ڈھیل دے دی، تو اس کے بعد دوبارہ جب ہماری طرف آئے گا پھر ہم تجھے دوبارہ قبول فرما لیں گے، پھر ہم تجھے دوبارہ قبول فرما لیں گے۔ اس نوجوان نے جیسے یہ آواز سنی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں اور صدق کے دل سے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ غور فرمائیے، حضرت واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرماتے ہیں؟ جس شخص نے توبۃ النصوح کر لی، اس نے یہ کر لیا کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، کچھ ہو جائے مر جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، اس کے بعد اس شخص کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ اس پر
اس گناہ کا نہ ظاہراً کوئی اثر رہتا ہے نہ باطناً کوئی اثر رہتا ہے، اور وہ صبح اور شام کرتا ہے اس بات سے پرواہ ہوتے ہوئے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ایمان سے مجھے یہ بات بتاؤ، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، رب کے بندے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب ہم اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں اور ہم دل میں یہ تہیہ کر لیتے ہیں یا اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اپنے ایمان سے بتاؤ میرے بیٹو، مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، تمہارے نفس کو صرف اس ایک ارادے سے کتنا سکون ملتا ہے یا نہیں ہے؟ کتنا صرف اس ایک ارادے سے کتنا سکون ملتا ہے کہ یا اللہ ہم نے بس توبہ کر لیا، آئندہ ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، یا اللہ ہمارا ارادہ پکا ہے، ہم نہیں جائیں گے، یا اللہ۔ پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میرا نفس بڑا کمزور ہے، میں اپنے نفس پر قدرت نہیں پاتا ہوں، اے میرے رب، میں تیرے اخلاق سے واقف ہوں، تو بڑا رحیم و کریم ہے، میں گناہوں سے چھوڑنے کا اپنے طور پر یقیناً عزم بالجزم کرتا ہوں، لیکن ضمانت نہیں دے سکتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اپنے کمزوری کا پتہ ہے، لیکن تیری توفیق پر ارادہ کرتے ہوئے میں توبۃ النصوح کرتا ہوں، پھر یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور یا اللہ اے پروردگار، میں اس لیے تیری بارگاہ میں یہ توبہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ گناہ ہونے سے پہلے میں مر جاؤں تو کم از کم میری توبہ تو تیری بارگاہ میں لکھی ہوئی ہو۔ یہ اولیاء کرام کی انتہائی عاجزی تھی، جس کی بنا پر کہ وہ اس طرح کہا کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے استغفار اور توبہ کو بہت اہمیت دی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، صوفیہ کرام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں توبۃ الکاذبین علی اطراف السنتہم، یعنی قول استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ جھوٹے لوگوں کی توبہ صرف ان کی زبان کے کناروں پر ہوتی ہے، زبان سے کہتے رہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ میں نے تجھ سے معافی مانگی، مگر ان کا دل متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ تو جھوٹی توبہ ہے نا، توبہ تو صدق کے دل سے کرنی چاہیے نا، تو توبہ تو اصل میں وہ ہے جو کہ تم صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو یا اللہ اے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ پیارے بچوں، اس پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا جو کہ تمام کتب احادیث میں تقریباً آپ کو مل جائے گا۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمی قتل کیے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمی قتل کر دیے، اس کے دل میں یہ بات اٹھی کہ ہائے یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھ سے ابن ماجہ میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث سے واقع موجود ہے۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے 99 آدمی قتل کر دیے، میرا کیا بنے گا؟ وہ یہ سوچ کر ایک راہب کے پاس آیا۔ راہب اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے اس راہب سے کہا حل لیت توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی مقام ہے؟ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کیا ہوا؟ 99 بندے قتل کر دیے۔ اس نے کہا کہ 99 کے بعد تو آیا ہے، 99 کے بعد تو آیا ہے، جہاں تیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے، دفع ہو جا میرے پاس سے، چلا جا۔ وہ تھا تو قاتل، اس نے کہا پھر ایک کم کیوں رہے، پوری سنچری کرتے ہیں، ایک کم کیوں رہے۔ اس نے کہا اب کہیں باہر جا کے کسی کو کیا قتل کروں گا، پہلا یہی شخص ہے، اسی کو قتل کرتے ہیں۔ اس نے جناب تلوار نکالی اور اس راہب کو قتل کر دیا، پھر رونے بیٹھ گیا، ہائے میں تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے نکلا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا۔
پھر دوڑا لوگوں کے پاس کہ ہائے کوئی جگہ ہے میرے لیے. لوگوں نے کہا فلاں جگہ ایک اور رہی بے, وہاں پہنچ جا. وہاں پر پہنچا, اس نے کہا حل لی توبہ, کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا رب کی رحمت سے تم مایوس ہیں کیا؟ سبحان اللہ, کتنا خوبصورت انداز میں جواب دیا اس نے. رب کی رحمت سے مایوس ہے تو نہیں, رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جہاں فلانی جگہ پر عبادت گزار لوگ رہتے ہیں ان کی بستی میں چلا جا, وہیں پر تجھے نجات ملے گی. ادھر سے وہ نکلتا ہے عبادت گزار لوگوں کی راہ میں, ان کی بستی کی طرف نکلتا ہے. اب یہ راستے میں ہوتا ہے کہ وہیں پر موت کا فرشتہ آ لیتا ہے. اب موت کا وقت آ گیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب موت کا وقت آ گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. بڑی جتن کیے مگر موت نے آ لیا. اس نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اپنے سینے کو اس صالحین اور سادات کی بستی کی طرف ہی پھیر دوں. میں ان صالحین کی بستی کی طرف ہی اپنے سینے کو متوجہ کر دوں. یوں کر کے اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف متوجہ کیا اور وہ گرا اور وہ مر گیا. اب ادھر عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, شیطان بھی آ گیا اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. شیطان ابلیس اور عذاب کے فرشتوں کو کہنا تھا, شیطان کہتا تھا اس نے کبھی زندگی میں میری نافرمانی نہیں کی, کبھی اس نے میری نافرمانی نہیں کی, یہ میرا حصہ ہے, میری طرف آئے گا. رحمت کے فرشتے کہتے تھے جا تو صالحین کی بستی کی طرف رہا تھا نا. دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا, دونوں جماعتوں میں معاملہ شروع ہو گیا. معاملہ رب کی بارگاہ میں پہنچا. پروردگار نے فرمایا اس کی زمین ناپ لو, اگر اس کے گھر کی طرف کی زمین سے یہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر میرے صالحین کی بستی سے یہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اور یہ تھا یہ اپنے گھر کی زمین کے قریب. تو رب العالمین نے کیا فرمایا, وہ زمین جو اس کے گھر کی طرف کی زمین تھی, فرمایا اے زمین تو پرے ہٹ جا, اے زمین تو پرے ہٹ جا. اور جو صالحین کی بستی کی زمین تھی اسے فرمایا تو اس کے قریب آ جا. وہ اس کے قریب آئی, ناپا گیا تو اس کے تو صالحین کی بستی کے قریب تھا. رحمت کے فرشتے لے گئے. اس طرح مجھے میرے شیخ میرے مرشد غزالی اثر کی بات یاد آئی. فرمایا بخشنے والا تو اللہ ہے, کوئی اور نہیں بخش سکتا, لیکن رب العالمین نے کس طرح بخشا, اپنے پیاروں کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے بخشا کہ وہ بخشا گیا جو میرے صالحین کی طرف جا رہا تھا, جو ان کی بستی کے قریب تھا, ان کی بستی کی. حالانکہ رب چاہتا تو فرمایا رحمت کے فرشتے لے جائیں, بات ختم ہے, مگر نہیں. مختلف اس کے انداز ہیں, کس کس طور طریقے پر وہ اپنے پیاروں کی شانوں کو ظاہر کرتا ہے. جہاں کہ اس نے یہاں پر بھی اس نے اپنے پیاروں کی شان کو ظاہر کیا. پیارے ساتھیوں, میں کیا عرض کروں آپ سے, اس قسم کے بے شمار واقعات ملیں گے توبہ کے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرُّهُ ذنب. بڑی عجیب حدیث ہے, بڑی عجیب حدیث ہے پیارے ساتھیوں, پیارے بچوں, بڑی عجیب حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا, ادھر یہ جملہ سننے کا ہے, وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرُّهُ ذَنْبٌ, جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر کوئی گناہ اس کو ضرر نہیں دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کی ایک مثال قرآن پاک میں آئی ہے. حالانکہ میرے آقا تو ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں, جب تک نبی کو معصوم نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہوگے.
اس کے باوجود پروردگار شاہ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے حبیب جو آپ نے پہلے عمل کیے یا آئندہ کوئی بھی عمل کریں گے، رب کے نزدیک کوئی عمل گناہ نہیں ہے، کوئی عمل بھی رب کے نزدیک آپ کو گناہ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ میرے محبوب ہیں، جو کر رہے ہیں میری ہی طرف سے ہے آپ کا ہر کام۔ پیارے بچوں، پروردگار نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک دامن لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر پروردگار نے پہلے توابین کو ذکر فرمایا، بعد نے متطہرین کو ذکر فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں انسان گناہ کر کے حاضر ہوتا ہے، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اس کی روح جو مچل رہی ہوتی ہے رب کو بنانے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے مان جائے کسی طرح، سبحان اللہ۔ یہ ندامت جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور اس کی ایک کیفیت تھی کہ وہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو کہ اس نے نہ کیا ہو، ہر گناہ میں وہ آگے آگے تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ ایک عورت جو مجبور تھی، پیٹ کے ہاتھوں مجبور تھی، اسے اس نے 60 دینار دے کر ارادہ کیا کہ وہ اس کے قریب ہو جائے۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا